دوستو آج کل اگر کلہارا ذہن میں آئے تو فوراً ترگت کا نام ذہن میں آتا ہے۔ ڈریلیس ارطغرل کے اس مشہور کردار نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں شائقین کو اپنا دیوانہ کر دیا ہے۔ ترگت کے کلہارے چلانے کے انداز نے سب کو اپنے صحن میں جکڑ لیا ہے۔ ترگت حقیقت میں کون تھا؟ کیا وہ واقعی اتنا بہادر تھا جتنا ڈرامے میں دکھایا گیا ہے؟ ترگت کے اصل قبر کہاں ہے اور ارطغرل کے مقبرے کے باہر موجود قبر کی اصلیت کیا ہے؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے اپنی آج کی اس ویڈیو میں۔ ہیلو دوستو، میرا نام ہے شروز اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں شروز ٹی وی۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ سبسکرائب کریں شروز ٹی وی کو انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ترگت ایک عظیم سپاہی، جنگجو اور بہترین حکمران تھا جس نے تقریباً 36 سال ایک شہر پر حکمرانی کی۔ یہ شہر تھا اناگول، جو ترکی کا مشہور شہر ہے۔ لیکن یہ شہر یا حکمرانی آسانی سے نصیب نہیں ہوئی تھی اور اس حکمرانی سے قبل 90 سال کی ایک طویل جدوجہد تھی جو ترگت نے سلیمان شاہ، ارطغرل غازی، عثمان غازی اور پھر اورہان غازی کے ساتھ مل کر کی۔ ترگت 1200 میں سلجوق سلطان راک الدین سلیمان کے دور میں پیدا ہوا۔ اس کی جائے پیدائش پر مورخین کا اتفاق نہیں ہے۔ اس کا تعلق کائی قبیلے سے تھا۔ اس کے والدین کی وفات کے بعد کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی بیوی نے اس کی پرورش کی۔ ترگت ارطغرل غازی کا بچپن کا دوست تھا اور دونوں ایک ہی گھر میں پروان چڑھے۔ ترگت نے جنگی مہارت اور تیر اندازی کی تربیت سلیمان شاہ سے حاصل کی، لیکن ترگت نے لڑائی کے لیے روایتی انداز یعنی تلوار سے لڑائی کے بجائے کلہارے کا استعمال کیا۔ ترگت کے کلہارے آج بھی ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں موجود ہیں۔ اس کا یہ انداز سب سے الگ تھا۔ وہ اپنے کلہارے سے دشمن کے پرخچے اڑا دیتا تھا۔ وہ جنگی قابلیت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ذہانت کا مالک بھی تھا۔ ارطغرل غازی کی سرداری کے دور میں وہ اس کے سفیر کے طور پر کام کرتا رہا، اس کا نائب رہا، یہاں تک کہ ارطغرل غازی نے اس کو اپنے سپاہیوں کا سپہ سالار بھی بنا دیا۔ وہ اس عہدے کا کتنا حقدار تھا، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ وہ ارطغرل غازی سے لے کر اورہان غازی تک سلطنت عثمانیہ کے 3 حکمرانوں کی فوج کا سپہ سالار رہا تھا۔ اناگول کی فتح کے بعد ترگت اناگول کا حکمران بن گیا، لیکن اس کے باوجود اورہان غازی نے باسنطینیوں سے جنگ کے دوران اس کو ہی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ترگت ارطغرل کے ساتھ مل کر سلجوق سلطنت کے لیے لڑتا رہا۔ سلطان علاء الدین جتنا بھروسہ ارطغرل پر کرتا تھا، اتنا ہی بھروسہ وہ ارطغرل کے نائب ترگت پر بھی کرتا تھا۔ سلجوقوں کے بعد عثمانیوں سے بھی وفاداری میں ترگت نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ صلیبیوں کے خلاف ارطغرل کے ساتھ مل کر بہت سی مہمات میں ترگت نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ ترگت ان چند لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ارطغرل کے ساتھ سوگوت کی جانب ہجرت کی۔ سوگوت میں متعدد لڑائیوں میں وہ ارطغرل کے شانہ بشانہ لڑتا رہا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے جب بورسا پر پہلا حملہ کیا تو ترگت اس کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ سلجوق سلطنت کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے افراد میں ترگت کا کردار سر فہرست ہے۔ 1290 میں عثمان غازی نے ترگت کو اناگول فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ ترگت نے اپنی بہادری اور جرأت سے یہ علاقہ فتح کیا۔ عثمان غازی نے ترگت کو اس شہر کا حکمران بنا دیا۔ ترگت اپنی وفات تک اس شہر کا حکمران رہا۔ 1325 میں اورہان غازی کے حکم پر ایک جنگ کے دوران ترگت کو شہادت نصیب ہوئی، جس کی اس کو برسوں سے تمنا تھی۔ ترگت کی وفات کے وقت اس کے ہاتھ میں اس کا کلہارا موجود تھا۔ ترگت کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات تو نہیں ہے، لیکن تاریخ میں اس کے ایک بیٹے کا ذکر ملتا ہے۔ ڈریلیس ارطغرل میں ترگت کی زندگی کی داستان بھی دکھائی گئی ہے۔ ڈرامے کے مطابق ترگت کی پہلی شادی شاہینہ نامی خاتون سے ہوئی تھی، جو کہ کائی قبیلے کی ایک خاتون تھی۔ منگولوں کے حملے کے دوران ترگت کی بیوی شہید ہو گئی، جس کے بعد ترگت کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ارطغرل کی خاطر لڑنا ہی تھا۔ ارطغرل نے ترگت کو صلیبیوں کے قلعے میں جاسوسی کے لیے بھیجا، جہاں وہ پکڑا گیا۔ صلیبیوں نے اس پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی ذہانت اور ہمت سے صلیبیوں کے چنگل سے نکل آیا۔
अर्तुगरुल ने तुर्गुत को सिपाहसालार बनाया तो तुर्गुत सिपाहियों के साथ साथ दीगर मामलात में भी अर्तुगरुल की मदद करने लगा। अर्तुगरुल ने एक दुश्मन कबीले से जंग से बचने के लिए इस दुश्मन कबीले की बेटी से तुर्गुत का निकाह करवा दिया। तुर्गुत की यह बीवी असलहान खातून थी। असलहान खातून के वालिद और भाइयों के इंतकाल के बाद वो कबीले की सरदार बन गई, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का सामना करने में इसको दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जिस पर अर्तुगरुल ने, जो कि इस इलाके का सरदार आला था, इस कबीले का सरदार तुर्गुत को बना दिया। बासंतीनियों से जंग के दौरान तुर्गुत की गैर मौजूदगी में असलहान खातून अपने भाई और बाप की मौत का इंतकाम लेने के लिए पूनिया चली गई, जहां सादतीन कोपी के हाथों शहीद हो गई। असलहान खातून से तुर्गुत को बेतहा मोहब्बत थी। इसकी शहादत के बाद तुर्गुत ने दोबारा शादी नहीं की। फिर अर्तुगरुल के साथ हलाकू खान के खिलाफ जाने वाले लश्कर में शामिल हो गया। दोस्तों, अगर बात करें कुरैल उस्मान की तो इसमें अभी तक तुर्गुत को नहीं देखा गया, क्योंकि इस किरदार को अदा करने वाला अदाकार अभी भी अपनी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ है। लेकिन अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही वो दोबारा कुरैल उस्मान ड्रामे को ज्वाइन कर लेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। शुक्रिया।